بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں شریعت نے لوگوں کو 3 طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، نمبر 1۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جس پر زکوٰۃ دینا تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جس پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز بھی ہے۔ یہ 3 طرح کے طبقات ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غنی ہے، ایک فقیر ہے اور ایک متوسط ہے۔ تو جو غنی ہے اس سے شریعت زکوٰۃ لیتی ہے، جو فقیر ہے اس تک ٹرانسفر کرتی ہے، اور جو بیچ میں متوسط طبقہ ہے یہ نہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے نہ یہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ دینا کس پر فرض ہے اس کو تو ہم اپنے پہلے سیشن میں بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اگر آپ وہ سیشن سننا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب پر جا کر سن سکتے ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے لکھ کر آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں، آپ اس کو تفصیل سے سن لیں۔ زکوٰۃ جس آدمی پر فرض ہوتی ہے خلاصہ اس کا یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جو متوسط طبقہ ہے یعنی وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں، اس کے اندر ایک 5ویں چیز کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں گھر میں جو پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں، کوئی استعمال ہی نہیں، بس ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں لیکن ہے ویلیویبل، اس کی کوئی قیمت ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک یا ان سب کے مجموعہ یا ان میں سے 2-3 ملا کر اتنی قیمت کی موجود ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا تو فرض نہیں لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ یہی نصاب ہے صدقہ فطر کا، یہی نصاب ہے قربانی کا۔ یعنی زکوٰۃ دیتے وقت ضرورت سے زائد چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک گاڑی ہے گھر میں جو ضرورت سے زائد ہے اور وہ کسی کے استعمال میں نہیں ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ دیتے وقت شریعت اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی کہ بھائی اس گاڑی کی بھی زکوٰۃ دو۔ لیکن جب زکوٰۃ لینے کی باری آئے گی، اب کسی آدمی کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ خود زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ فرض نہ ہونے کا مطلب ہی اس کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اتنا کیش یا مال تجارت نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، لیکن ایک گاڑی اس کے گھر میں کھڑی ہوئی اور وہ ضرورت سے زائد ہے، کسی مقصد بالکل فضول کھڑی ہوئی ہے۔ اب جب دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا تو اس میں اس ضرورت سے زائد چیز کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا۔ اب اس گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی، اس کے بعد دیگر جو چیزیں ہیں اس کی قیمت لگائی جائیں گی، اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ لینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ایسا آدمی اس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک نصاب نہیں پہنچتا، تو اس ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مصرف ہے زکوٰۃ کا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو فقراء اور مساکین میں بنیادی فرق یہی فقہاء نے ذکر کیا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب تک نہ پہنچے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال بھی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ غنی سے لیا جائے گا فقیر کو دیا جائے گا۔ تو یہ 3 طبقات ہیں۔ یہ جو بیچ کا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ اس بیچ والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لہٰذا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اب زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ممکن ہے اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کسی سے زکوٰۃ لینا جائز بھی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے غریبوں کا حق اس وقت مارا جاتا ہے جب معاشرے کا یہ متوسط طبقہ زکوٰۃ لیتا ہے۔ یہ طبقہ جب زکوٰۃ لیتا ہے اس کا نقصان الٹیمیٹلی ڈائریکٹ
وہ کسی فقیر اور غریب اور مستحق فیملیز کو ہوتا ہے. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ما خالطت المال الزکات الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے لینا جائز نہیں تھا اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسے لے لیے، اب یہ پیسے آپ کے حلال انکم میں، حلال پیسوں میں مکس ہو گئے، یہ آپ کے باقی مال کو بھی ہلاک کر دیں گے، اس میں بھی بے برکتی پیدا کر دیں گے، اور قیامت کے دن بھی اس کی جواب دہی ہوگی کہ بھائی آپ نے یہ زکوٰۃ جب آپ کے لیے جائز نہیں تھا تو آپ نے کیوں لیا؟ ایک سائل کا حق تھا، ایک فقیر کا حق تھا، ایک محروم کا حق تھا، ایک مستحق کا حق تھا، کسی کا حق آپ دبا کے بیٹھ گئے. اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو فقیر ہو، جو مسکین ہو. اور فقیر کی تعریف آپ سمجھ چکے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان سب یا ان میں سے کچھ ملا کر اتنی مقدار کو نہ پہنچتا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے. ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.